جمہوریت اس ملک میں ہمیشہ ایک زخمی مسافر کی طرح رہی ہے، چلتی ضرور ہے مگر لنگڑاتے ہوئے، آواز ضرور دیتی ہے مگر کسی تک پہنچتی نہیں، جمہور کے نام پر چلتی ہے مگر جمہور تک پہنچتی نہیں۔ اس سارے منظرنامے میں حالیہ ضمنی انتخابات ایک آئینہ ثابت ہوا۔ ان 12 حلقوں میں الیکشن کمیشن نے انتخابات اس وقت کروائے جب تحریک انصاف کے اراکین کو مختلف سزائیں دے کر ان کی نشستیں خالی کروائی گئی۔ ان حلقوں میں تقریباً 80 لاکھ کے قریب ووٹر رجسٹر تھے۔ اتنا بڑا ہجوم، اتنی بڑی آبادی، اتنی زیادہ نمائندگی، مگر الیکشن کے دن پولنگ اسٹیشنوں پر جو منظر تھا وہ اس ملک کی سیاست پر ایک سوالیہ نشان تھا۔ 15% ٹرن آؤٹ، 11.5 لاکھ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے گئے، باقی لاکھوں لوگ گھروں میں بیٹھے رہے۔ کیوں؟ اس سوال کی اصل گہرائی وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے جو کہتے ہیں کہ جمہوریت ٹھیک چل رہی ہے۔ جمہوریت تب ٹھیک چلتی ہے جب عوام اس میں چلتی ہے، جب پولنگ اسٹیشنوں کے بعد زندگیاں ہوتی ہیں، جب ووٹر قطاروں میں کھڑے ہو کر اپنی اپنی آواز ریاست تک پہنچاتے ہیں۔ یہاں تو 15% لوگ بھی بامشکل نکلے۔ یہ محض بے دلی نہیں تھی، یہ اعتماد کا خاتمہ تھا۔ جمہوریت سے وابستہ وہ اعتماد جو برسوں کی انجینئرنگ، سیاسی چھیڑ چھاڑ، بے یقینی اور تبدیلیوں کے شور میں کہیں کھو چکی ہے۔ 15% کا ووٹ اس بات کی علامت ہے کہ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ ان کے ووٹ سے کچھ بدلے گا نہیں۔ جس حلقے میں جائیں، لوگ کا ایک ہی کہنا تھا کہ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ یہ جملہ گویا جمہوری نظام کی موت کا اعلان ہے۔ چنانچہ ان ضمنی انتخابات کا اصل نتیجہ یہ وہ جماعتیں نہیں جو جیت گئی، اصل نتیجہ وہ عوام ہے جو پولنگ اسٹیشنوں تک گئی ہی نہیں۔ دنیا کے کسی جمہوری ملک میں 15% ٹرن آؤٹ پر مٹھائیاں نہیں بانٹی جاتی۔ ایسے انتخابات کی بنیاد کو کمزور تصور کیا جاتا ہے، مگر یہاں الٹا جشن منایا گیا، جیسے کوئی بہت بڑی عوامی تائید حاصل ہوئی ہو۔ جمہوریتی تمام مسائل کا حل ہے، یہ بات 100% سچ ہے، مگر جمہوریت تب ہی مسئلہ حل کرتی ہے جب اسے مسئلے سے نجات کے لیے آزاد فضا میسر ہو۔ یہاں جمہوریت کو سانس لینے تک نہیں دیا جاتا اور پھر وہ انہی 15% انتخابات تک محدود رہ جاتی ہے۔ یہاں سوال یہ بھی اہم ہے کہ کیا کبھی کسی نے سوچا کہ اگر ٹرن آؤٹ 10% تک گر جاتا تو کئی حلقوں میں انتخابات کالعدم ہو جاتے، سسٹم بھی بیٹھ جاتا۔ مگر سسٹم بیٹھنے سے زیادہ اہم یہ تھا کہ اس کے ساتھ عوام کی امید بھی بیٹھ چکی تھی۔ لوگوں کے نزدیک ووٹ ایک رسمی عمل بن چکا ہے۔ اصل کھیل کہیں اور ہوتا ہے۔ لاہور کا حلقہ NA 129 اس کی بہترین مثال ہے۔ یہ نشست تحریک انصاف کے میاں اظہر کے انتقال کے باعث خالی ہوئی۔ ان کے بیٹے حماد اظہر مفرور تھے۔ اس حلقے میں تحریک انصاف نے ایسا ماحول بنایا جیسے وہ پہلے ہی اس نشست کو چھوڑ چکے ہوں۔ نہ کوئی سنجیدہ امیدوار، نہ کوئی بھرپور مہم، نہ کوئی واضح حکمت عملی۔ نتیجے میں یہ سیٹ نون لیگ آرام سے لے گئی، اور پھر بھی دونوں جماعتیں خود کو جمہوریت کا چیمپئن کہتی ہیں رہے۔ کیا یہی جمہوریت ہے؟ لوگ سب کچھ جان گئے ہیں۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ کہیں مفرور کو رعایت ملتی ہے، کہیں گمنام ووٹ دونوں ہاتھوں سے گنے جاتے ہیں، کہیں ووٹر لسٹیں بدلتی ہیں اور کئی امیدوار بدل جاتے ہیں، تو وہ کیسے یقین کریں کہ ان کے ووٹ کا وزن برابر ہے؟ عوام بے وقوف نہیں، نہ ہی معاشرتی طور پر اتنی خام کہ انہیں سمجھ نہ آئے کہ اصل کھیل کیا ہے۔ ان کی خاموشی سب سے بڑی گواہی ہے کہ وہ اس کھیل کا حصہ بننے سے آمادہ نہیں۔ جمہوریت ایک دریا کی طرح معاشرے کو بہاؤ فراہم کرتی ہے، مگر اس پر باندھے دیے جائیں، ہر موڑ پر رو لگا دی جائے، ہر بینچ میں رکاوٹ کھڑی کر دی جائے تو پھر پانی ٹھہراتا ہے، سنتر لگتا ہے، بہاؤ ختم ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں جمہوریت کی یہی حالت ہے۔ بہانے نہیں دیا جاتا، مگر کہا جاتا ہے کہ یہ سب کے لیے بہترین راستہ ہے۔ جمہوریت راستہ ہے، مگر راستہ صاف تو کریں۔ سیاسی جماعتیں جمہوریت کے
بڑے نعرے لگاتی ہیں جب وہ اپوزیشن میں ہوں، مگر اقتدار ملتے ہی وہی جماعتیں اپنے ہی زبان بھول جاتی ہیں۔ بلدیاتی انتخابات کا مطالبہ ہو یا آزادی رائے کا، یہ اس وقت تک اچھا لگتا ہے جب تک اقتدار سامنے نہ آ جائے۔ اقتدار ملتے ہی جمہوریت بھول جاتی ہے اور آمرانہ مزاج جاگ اٹھتا ہے۔ سوال یہی ہے کہ پھر عوام کیسے اعتماد کرے جب عوام کا ووٹ ایک رسمی کارروائی رہ جائے، فیصلہ کریں کہ اور ہو جائے اور اقتدار انہی قوتوں کے ہاتھ میں رہے۔ 15% کے ٹرن آؤٹ کے پیچھے اصل وجہ یہی ہے، یہ ایک اجتماعی بے آواز مگر واضح احتجاج تھا۔ عوام نے یہ نہیں کہا کہ ہم جمہوریت کے خلاف ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس نام کی جمہوریت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ وہ جمہوریت جس میں نہ اختیار ہے، نہ شفافیت، نہ نمائندگی، نہ اعتماد، جمہوریت اب بھی حل ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اسے سانس لینے دیں۔ عوام کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی حکومت بنائیں۔ سیاسی جماعتیں اپنے اندر جمہوری اصول زندہ کریں۔ سیاست میں مداخلت سے گریز کیا جائے، انتخابی عمل کو صاف، شفاف اور مضبوط بنایا جائے۔ ووٹر کو یہ احساس دلایا جائے کہ اس کا ووٹ ہی اساس ترین فیصلہ ہے، نہ کہ محض ایک خانہ پوری۔ یہی وہ راستہ ہے جو پاکستان کو آگے لے جا سکتا ہے، ورنہ یہی حال رہا تو 15% 5% ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔